حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے چہرے نہیں بدلتے، آسمان سے پتھر نہیں برستے، خون نازل نہیں ہوتا، اور دوسری قوموں کی طرح عذاب نازل نہیں ہوتا، ورنہ جیسے ہمارے عمل ہے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس کا اصل اظہار تو محشر کے دن ہوگا۔ بریلی کے امام کہتے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ وہ بجلی گراتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، کشتگانے گرمی معاشر میں وہ جانے مسیح آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے۔ جب معاشر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور حالت مردوں سے بدتر ہو چکی ہوگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے عیبوں کو بھی چھپائیں گے، دامن کی ہوا دے کر زندہ کر دیں گے، اور ہر شخص اس وقت مانے گا کہ معاشر میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، حامی نظر آیا بس ایک دو نظر آیا، بازار قیامت میں جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسو کا خریدار ہمیں تو نظر آیا، ظاہر ہے حسن احمد مختار کے میں نے کونین پہ سرکار کا قابو نظر آیا۔ بہرحال صحابہ کرام وقتاً فوقتاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا ما اجلسکم، یہاں کیوں بیٹھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت کا رستہ دیا اور آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا، آپ کے صدقے سے ہم پر احسان کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا، حدیث کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا میں نے ایسے نہیں پوچھا کہ تم پر کوئی تہمت لگائی جائے کہ کیوں بیٹھے ہو، تمہارے اس عمل کی وجہ سے جبریل میرے پاس آئے، بتایا اس تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، فرشتوں میں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا ستھرا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو دنیا میں بیچ کر ہم پر احسان کیا، وہ 12 ربیع الاول کا دن سرکار دنیا میں آئے، اللہ نے آسان کیا، ہمیں دین ملا آپ کے صدقے سے، اللہ کی معرفت ملی آپ کے صدقے سے، جو کچھ محبوب ملا ہے وہ آپ ہی کے صدقے سے ملا ہے، تو ہم میلاد منا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا میلاد منانا بدعت ہے یا حرام ہے، نہیں، سرکار نے فرمایا کہ تم اس محفل میں بیٹھ کر جس میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، میری تعریف و توصیف کر رہے ہو، اللہ تم سے اس قدر راضی ہے کہ اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہوئے، اللہ بھی راضی ہوا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی محفل میلاد مناتا ہے وہ بدعت نہیں کرتا، وہ حرام نہیں کرتا، بلکہ اس کے اس عمل سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ آج بے علم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یادیں اور دن منانے کا کوئی تصور نہیں،
حالانکہ اسلام یادیں اور دن منانے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور انہیں یاد دلاؤ اور یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم کو، اسی طرح حضرت موسیٰ کا ذکر، دوسرے انبیاء کا ذکر، کہ محبوب ان کو یاد دلاؤ اللہ کے نبیوں کی اور اللہ کے دنوں کی۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے سورۃ الابراہیم کے اندر وَاذْكُرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، اور انہیں یاد دلاؤ اللہ کے دنوں کی۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اس سے مراد وہ دن ہے کہ جس میں کافروں پر عذاب نازل ہوا، فرعون پر، نمرود پر، کفار پر، ابو جہل پر، اور مسلمانوں پر انعام ہوا۔ تو جس دن کفار پر عذاب نازل ہوا، مسلمانوں کو ان سے چھٹکارا ملا، اللہ کا ان پر فضل ہوا، تو یہ دن اللہ کے دن ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان دنوں کو یاد کرو، یہ رب کے دن ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، رب کی رحمت ہے۔ تو کوئی اگر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے تو وہ کوئی برا عمل نہیں کرتا، فرمان خداوندی پہ عمل کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہم کو فرعون سے نجات عطا کی، یہ دن ہمارے لیے آزادی کا دن بنا، اور ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد نہیں کیا کہ تم نے یہ اہتمام کیوں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم پھر زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس یاد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، اس یاد میں سرکار نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آگے حکم بھی دیا کہ جس دن قوم موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی ملی، تو اگر وہ دن کہ جس میں یہودیوں کو فرعون سے نجات ملی، آزادی ملی، تو یہودیوں نے اس دن کو آزادی کے طور پر بنایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے رد نہیں کیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے کائنات سے اندھیرے چھٹ گئے، ظلم ختم ہوا، ناانصافی ختم ہوئی، کائنات منور ہی منور ہو گئی۔ تو جس دن آقا علیہ السلام آئے وہ دن یوم آزادی کیوں نہیں، یوم نجات کیوں نہیں، یوم نور کیوں نہیں، اس دن کی عظمت کیوں نہیں ہے؟ وہ دن ہزاروں عیدوں سے یقیناً افضل ہے۔ مسلمانوں کے لیے آپ کی آمد کا دن یوم نجات بھی ہے، یوم آزادی بھی ہے، یوم نور بھی ہے، یوم رحمت بھی ہے، یوم عید بھی ہے۔ یوم آزادی پاکستان منانے والوں، ذرا اس آزادی پہ غور کرو کہ وہ آئے تو اللہ نے ہر قسم کا ظلم، اندھیرا ختم کر دیا، اور کائنات کو نور العالی نور کر دیا۔